الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا إمام بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الراشدين المهديين وعلى أزواجه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريد على فاعل الطعام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرفائے ملت اسلامیہ، رفقائے اہل سنت والجماعت، گرامی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین، میرے وطن عزیز کے عزیز ترین دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، علاقہ حاضہ کے غیور و جسور و روشن ضمیر مسلمانوں، میں نے پارہ نمبر 18 سورہ النور کی ایک آیت تلاوت کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کیا ہے۔ اس مختصر وقت میں اسی کی تشریح اور تفسیر بیان کرنے کا اعزاز حاصل کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ نور میں خواتین سے متعلق مسائل کا ذکر ہے، اور خاص کر ام المؤمنین مخدومہ کائنات سیدۃ العالمین سیدۃ النساء اہل الجنہ 2260 احادیث نبویہ کی راویہ، 260 احادیث کی راویہ صحابہ کرام کی استانی، تاریخ اسلام میں سب سے پہلی حافظہ قرآن، حافظہ حدیث، مفسرہ قرآن، مقننہ، فقیہہ، حمیرہ اسلام، سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا ذکر جمیل ہے۔ صاحب ایمان اور ہر مسلمان قرآن جیسے جیسے پڑھتا ہے اس کے عقدے کھل جاتے ہیں۔ آپ بار بار قرآن کو پڑھیے، آپ کو روشنی آپ کے سینے کے اندر آتے ہوئے محسوس ہو۔
اس صورت میں جس خاتون اول و آخر، خاتون اول و آخر سیدہ عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے اس حصے کے بارے میں بتایا گیا جب آپ پر منافقین نے، مشرکین نے، کافرین نے، مرتدین نے، دشمنان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے الزام تراشی کی، جھوٹ بولا کہ 6 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو جب بی بی صاحبہ مسلمانوں کی روحانی اور قرآنی ماں باہر تشریف لے گئی تھی ضرورت کے لیے، تو واپسی میں ذرا تاخیر ہوئی، ان کی اونٹنی تو بیٹھی رہی، باقی قافلہ چل پڑا۔ تو ہوا یہ کہ بی بی صاحبہ جب واپس تشریف لے آئیں تو دیکھا کوئی نہیں ہے، آپ بلا کی خطیبہ، ذہانت و فطانت و ذکاوت کی بادشاہ خواتین میں، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قافلے میں پیچھے آدمیوں کو مقرر کیا ہوا تھا، وہ صحابی رسول تشریف لائے تو دیکھا تو انہوں نے اللہ اکبر پڑھا، بی بی صاحبہ پہچان گئیں اور فوراً اپنی سواری پر تشریف فرما، پھر وہ قافلے کے ساتھ جا کر مل گئے۔ یہ آج بھی سفر میں ہوتا ہے۔ یہ تھی وہ بات جس پر سبائیوں نے، تبرائیوں نے، منافقوں نے اور کافروں نے پراپگنڈا شروع کیا، شور شروع کر دیا اور کہنے لگے نعوذ باللہ من ذالک، زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب پوتر نہیں رہی۔ یہ خبر وہاں تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجلاس بلایا، اور وہ اجلاس کن کا تھا؟ جن کو ہر مسلمان صحابی رسول کے نام سے یاد کیا، صحابہ کرام، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، اللہ کے نبی کے مخلص یار، باوفا دوست، مقبول ترین اللہ کے بندے،
مخصوص ترین اللہ کے بندے قرآن نے جن کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاروں طرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے تھے، اور درمیان میں والی کائنات مخبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ستاروں کے جھربٹ میں چاند اور 14ویں کا چاند جگمگ جگمگ کر رہا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ستاروں کے بغیر چاند کی چمک عروج پر نہیں ہوتی، اور چاند کے بغیر ستارے بیکار ہیں۔ قرآن پڑھنے والا جانتا ہے سورہ الفتح کے آخری آیت نمبر 29 میں مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل، ان کی مثالیں تورات میں بھی دی گئی ہیں اور انجیل میں بھی دی گئی ہیں۔ مثلهم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اور آپ کے صحابہ کرام کی مثالیں دی گئی ہیں۔ گویا تورات میں، انجیل میں، زبور میں، تمام سماوی کتابوں میں اللہ نے یہ پہلے ہی بتا دیا آخر الزمان پیغمبر بھی آئیں گے اور ان کے دوست بھی آئیں گے، ان کے ساتھی بھی آئیں گے، ان کے لیے قربانیاں دینے والے بھی آئیں گے، ان کے لیے جیسے حضور فرمائیں گے گردنیں کٹوانے والے بھی آئیں گے، تن من دھن قربان کرنے والے بھی آئیں گے۔ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، اب آ گئے، اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین چاروں طرف بیٹھے ہیں اور آپ سب سے مشورہ کر رہے ہیں۔ میرا نبی، کائنات کا نبی، اپنے دوستوں سے، ساتھیوں سے، اہل بیت سے، صحابہ کرام سے مشورہ کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے۔ سب نے مشورہ دیا، امامیت و حریت، استقلال و استقامت کے کوہ گرا۔ بعد میں جو خلیفہ ثانی بنے، مرید رسول اور مراد رسول، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رشتہ، یہ ناتا، یہ تعلق، یہ معاملہ عقد کا آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ ساری کائنات کے والی، مخبر صادق، نبی صادق، رسول صادق، جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوا، اللہ کی مرضی سے
یہ رشتہ، یہ تعلق ہوا۔ بیٹی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی تھی، لیکن رشتہ، تعلق، یہ جتنا کچھ ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا۔ قرآن نے کہا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، گفتہ اللہ بہت، گر کے زبان عبد اللہ بہت، یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بارات، جو میرے نبی کی تھی بارات، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئی، یہ بھی اللہ کی مرضی سے۔ حضرت ابوالعاص کی بارات میرے نبی کے گھر آئی، یہ بھی اللہ کی مرضی سے۔ حضرت عثمان غنی کی بارات 2 مرتبہ حضور کے گھر آئی، یہ بھی اللہ کی مرضی سے۔ حضرت علی بن مرتضیٰ کی بارات آئی، یہ بھی اللہ کی مرضی سے۔ اب جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت فاروق اعظم نے یہ بات کی، تو پھر قرآن کی یہ آیات اتری۔ 2-4 منٹ ہے نہیں میرا خیال ہے۔ اچھا پر میں آیا ترجمہ کر کے 5 منٹ کا انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔ 5 منٹ۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ آیت نمبر 23 سورہ النور، ان الذین یرون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کریم۔ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی، عافیت بخشی، فضیلت دی۔ تیری سحر پر ودا پر، تیری سحر پر ودا پر گردا آ جاتا، خدا کا انتخابی فیصلہ مخدوش کہلاتا۔
خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر، خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا، شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا کہ اسے پرچم بنا کر مخبر صادق میں لہرایا۔ اور بی بی صاحبہ کیا کہتے ہیں؟ میرے لیے تو آپ ہیں مقصود زندگی، یہ سین و زر تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ سرائکی میں بھی اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن کا وقت نہیں ہے، کئی گھنٹے چاہیے۔ اب ملکہ ملک صداقت دی تے صدیق دی صاحب زادی، تو پاک نبی دے گھر آئیے، ہائی پاک نبی دے دادی قسم خدا دی، ایک اک جتلا کچھ کر نہیں سکتی، تولی ابن سبا دی قسم خدا دی، انصر پتر حلالی میں جڑا قدر کرے نہ ماں دی قسم خدا دی۔ جو سوال جو بات خصوصاً عظمت صحابہ اور اہل بیت رسول سے متعلق بہت سارے لوگ نیٹ کے ذریعے غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں، میں یہاں بیٹھوں گا، وہ آپ اس سے پوچھ سکتے، بحث کی اجازت نہیں ہے، جو بحث کرے گا وہ حوالہ دے گا، علم جلا گا۔ بحث میں اور سوال میں فرق، یہ ذرا ذہن میں رہے۔ تو اگر ہو جاتا ہے بعض اوقات ایسی غلط بات ذہن میں آ جاتی ہے، لوگ بھی جھوٹ بولتے رہتے ہیں، تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا میرا اور سب کا حامل ناصر ہو۔ حیات باقی ملاقات۔